واقعی یہ بات درست ہے کہ والدین یا ہم اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں۔ ہمارے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے تو اس کو کہتے تھے بکری بھاگ گیا۔ ہماری وہ شخصیات جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے یا پیرنٹس چاہتے ہیں وہ ان کو پڑھیں، ان کو سنیں۔ ایک آدمی کے لیے آپ نے اس کے دل میں عزت پیدا کی، اس کے دل میں اس کا مقام پیدا کیا، رتبہ پیدا کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو فالو نہ کرو۔ فرق کیا ہے عام اسکول سے ایک جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اگر آپ بچے کو سوچنا سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اس کو تنہائی چاہیے، اس کے لیے اس کو فرصت چاہیے، اس کے لیے اس کو بور ہونا چاہیے۔ کیا سلوشن کیا ہے؟ کیا اسکرین سے مکمل دوری؟ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں بھی فون پہ کچھ دیکھ رہی ہیں اور والد صاحب بھی فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو بچہ کہہ رہا ہے اچھا یہی زندگی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں عمران اسلم آپ کے سامنے محدث اسٹوڈیو سے حاضر ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے بہت سے افراد اور بہت سے گھرانے پریشان رہتے ہیں، اور وہ موضوع ہے اپنے بچوں کے حوالے سے والدین کی بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعتاً یہ پریشانیاں حقیقی ہیں یا یہ پریشانیاں حقیقی نہیں ہیں۔ اگر یہ ریئل پریشانیاں ہیں تو ان کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کیا سلوشن ہے بھی یا نہیں، اور ہمارے سامنے درست ڈائریکشن کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مصطفیٰ قیوم صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں دین اسکولنگ سسٹم کے، معروف لاہور کا ایک دینی اسکول ہے، اور جانتے ہیں ان سے کہ ہمارے پاس سلوشنز کیا ہیں۔ شیخ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ موضوع جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ بہت سے گھرانوں کا مسئلہ ہے، بہت سے افراد کا مسئلہ ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ والدین یا ہم اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بہرحال یہ تو آیا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ فتنوں کا، صحیح، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب کھونے کی بات کرتے تو نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی بہت ہی مایوسی یا اس قسم کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے۔ صحیح ہے۔ تو نتیجتاً جو معاشرے میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں، سب سے بڑا پرابلم ان کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تشخص، اپنی شناخت جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جب وہ اپنی شناخت کمپرومائز کریں گے تو کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ڈائریکشن لوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیوز اور گولز، زندگی کا جو ویژن ہے وہ اس طرح سے لے کے نہیں چل پائے گا۔ صحیح ہے۔ اور ایک شارٹ سائٹڈنس جو ہے نا وہ معاشرے میں آنے لگ جائے گی۔ تو نتیجتاً ظاہری بات ہے کہ جو ہماری جنریشن اور اس کے بعد والی جنریشنز یا اس کے بعد والی جنریشنز وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گی تو وہ کمپرومائز ضرور ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ یعنی ہم ان چیلنجز کا شکار ہیں، لیکن آج بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پورا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اسلام کی صورت میں، اور اگر ہم اس کو اپنائیں، اس کو لے کے چلیں تو مطلب ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے۔ مطلب یعنی امید کی کرن موجود ہے، اس کی مایوسی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ مطلب فرق کیا ہے؟ کیا جو آج ہم پریشانی دیکھتے ہیں پیرنٹس میں، تو کیا یہ پریشانی، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسی طرح کی پریشانی ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 25 30 سال پہلے بھی ہو، اور وہ والدین بھی سمجھتے ہوں کہ جی پہلے کا دور بہت اچھا تھا، آج بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم آج جو سوچ رہے ہیں کہ آج کے بچے مسئلے کھڑے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی طرح کی باتیں آج سے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے بھی کہی جا رہی ہوں۔ تو فرق کیا ہے؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حقیقی فرق ہے ان بچوں میں اور آج کے بچوں میں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو جنریشنز، ایک جنریشن اور دوسری جنریشن میں ہمیشہ سے فرق رہا ہے، ایسا نہیں، ہمیشہ فرق رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ دوسری جنریشن جو ہوتی ہے، دیکھیں آگے کیا آنے والا ہے اس کے حساب سے نئی جنریشن چیزیں اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور سائملٹینیسلی ہم نے جو کچھ دیکھا اپنی زندگیوں میں، یعنی فرض کریں کہ جی میں نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل دیکھی، کوئی سختی دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، اب میں چاہوں گا کہ بھرپور طریقے سے میں اپنے بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آؤں۔
اس آسانی کے نتیجے میں جو فرد ہم پیدا کر رہے ہیں کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ صحیح. آسانیاں دینے کی صورت میں آسانی دینے کی صورت میں آسانیوں سے مراد کیا ہے؟ مطلب کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی جو دیکھیے یہ تو چلیے ہم ایسا کرتے ہیں 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے یا اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں. یہ والی جو چیزیں ہمارے لیے جو ہوتی تھی نا آسائش، آج وہ ضرورت ہے. یہ ضرورت سمجھ لی گئی ہے. یہ ضرورت سمجھ لی گئی. تو یہ میں اس آسانی کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور یہ ہر چیز میں صحیح. یہ ہر چیز میں یعنی یہ آپ یعنی ہر گھر میں اتنے ایئر کنڈیشنز اویلیبل نہیں ہوتے تھے جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہونے چاہیے. ہر گھر میں جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا کہ جی ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ گاڑی اویلیبل ہو کمیوٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. یا سمجھ لیں کہ ٹی وی تک ایکسیس مشکل تھی, مووی ڈرامہ تک ایکسیس مشکل تھی. بالکل ایسے ہے نا. اور پھر اسی طرح جیسے آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اسکرین کی اویلیبلٹی ہے نا, اسکرین ہر ایک کے لیے اب آج ایکسیسیبل ہے. ٹیلی فون یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں لیٹ 70s میں ٹیلی فون تھا, تو محلے میں جو گھر تھے وہ ہمارے گھر آ کے جو ہے نا وہ بات کر لیتے تھے, ان کا فون آ جاتا تھا. اور یہ آج تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو وہ جو اس وقت جن کو آسائش سمجھا جاتا تھا آج وہ ضرورت ہے. آسانی میں سے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مطلب آج کے بچے ظاہر ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسکرین پہ, تو یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں, انفلوئنسرز کو ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. ایسے میں مطلب جو ہماری وہ شخصیات جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے, یا پیرنٹس چاہتے ہیں وہ ان کو پڑھیں, ان کو سنیں, ان سے آگاہ ہوں, تو وہ ایک گیپ نظر آتا ہے. وہ ان سے اس طرح آگاہ نہیں ہے, اور یہ جو لوگ ہیں ان سے وہ متاثر بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ مطلب کیسے ان کو جوڑا جا سکتا ہے ان شخصیات کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں, چونکہ یہ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس میں ایک خیر کے ساتھ اس کو بھیجا, پھر اس کے والدین جس ماحول میں رکھتے ہیں اس ماحول میں وہ بچہ یا تو اپنی فطرت کو بچا پاتا ہے یا ڈسٹارٹ کر بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ دنیا کے جو بہترین لوگ گزرے ہیں ان کی حالات زندگی سمجھیں, انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا اس دنیا میں خیر حاصل کی اور آخرت پہ کو کمپرومائز کیے بغیر, تو وہ آج بھی سارا کا سارا انفارمیشن, سارا کا سارا کانٹینٹ, سارا کا سارا نظام تعلیم, تربیت, تزکیے کا موجود ہے. تو ان بچوں کو وہ ایکسیس مل سکتی ہے. اچھا, اور اگر میں یہ کوشش اور تگودو نہیں کروں گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ میرے بچے جس چیز پہ وقت گزاریں گے اس کو سیکھیں گے. بھائی بچے کا کام ہے سیکھنا, جس بھی انوائرمنٹ سے گزرتا ہے, جس بھی انوائرمنٹ میں رہتا ہے بچہ وہاں سے سیکھتا ہے. تو اگر اس کے ارد گرد اسکرین ہے اور یوٹیوبرز تک اس کی ایکسیس ہے, انفلوئنسرز اس کو جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فٹ بال کا فلانا پلیئر ہے وہ گوٹ ہے, ہاں تو وہ اسی کو فالو کرے گا نا. اچھا, اس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ ایک بات میں گوٹ سے یاد آئی تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ ایک بچے نے نا ایک میسیج بھیجا اور اس کے واٹس ایپ پروفائل پہ گوٹ لکھا ہوا تھا, GOAT. ہمارے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے تو اس کو کہتے تھے بکری بھاگ گیا ہے نا. میں نے کہا یار یہ بچے نے گوٹ لکھا ہوا ہے, بکری کیوں لکھا ہے, یہ بکری کیوں لکھا ہوا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے اس کا. میں نے وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ سر یہ گریٹسٹ آف آل ٹائمز ہے. آپ دیکھیں وہ بدل گئی لینگویج نا. بالکل صحیح. تو وہ جس بھی آپ ماحول میں رہتے ہیں وہاں سے چیزیں اس طرح سے سیکھنے لگتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ ایک تو ہے اسکرین پہ ٹائم گزار رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ وہ اسکول کے سلیبس میں جن پرسنالٹیز کو پڑھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان سے بھی متاثر ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم تعلیم سے, تعلیمی اداروں سے دور رہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے ایک صحیح ڈائریکشن کہ وہ ان شخصیات کو پڑھے بھی, لیکن مطلب جو ویسٹ کی شخصیات ہیں مثال کے طور پہ, لیکن وہ ان سے اتنا اثر نہ لے اور خیر کی طرف رہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا شیخ دیکھیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ویسٹ کی شخصیات کو کہاں کہاں پڑھاتے ہیں یا کہاں کہاں پہ ان کو پڑھانا یا بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کہاں ان کو رول ماڈل کے طور پہ یا ایسی عظیم شخصیت کے طور پہ پیش کریں کہ اگر اس کو پیش نہ کیا تو تعلیم ادھوری رہ جائے گی.
یا تربیت جو ہے نا وہ گر جائے گی. تو اس کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر تو ناولز میں کیریکٹر اسکیچ کی بات ہے تو اس سے زیادہ ڈیٹیل میں کیریکٹر اسکیچ ہمارے پاس موجود ہیں جو دینی شخصیات مسلمانوں کے جو اسلاف گزرے ہیں, یعنی ان کی اتنی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے نا. ویسٹ تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا نا. یعنی لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے, ان کو تو مطلب ظاہر ہے کہ جو پڑھایا جائے گا وہ پڑھیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے. اور اب آج کے دور میں یہ ایکسکیوز دینا کہ جی ہم اپنے اسلاف کو نہیں پڑھا سکتے, ہمیں ویسٹ کا کیریکٹر اسکیچ ڈیولپ کرنا یا ان ماڈلز کو پریزنٹ کرنا ضروری ہے لینگویج سکھانے کے لیے, کہ انگریزی زبان اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ نہیں پڑھیں گے, یا جو ہے نا وہ ان کا ہسٹری اس وقت تک سیدھی نہیں ہوگی جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے. جی ضرور پڑھیں, لیکن پہلے ہمارا جو ہسٹری ہے, اسلام کی جو ہسٹری ہے, اس کو تو ضرور سمجھیں نا. صحیح. ہاں, اور اس سے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہم لے سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور لینگویجز بھی اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں, ہم عربی زبان سکھانا چاہتے ہیں, ہم انگریزی زبان سکھانا چاہتے ہیں, ہم اردو زبان سکھانا چاہتے ہیں, تو سکھا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ول ہو. ہمارے پاس یہ جو ہے نا وہ انسائٹ ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے وداؤٹ کمپرومائزنگ. دیکھیے جب آپ ایک بچے کو یہ کہتے ہیں نا جی, مثال کے طور پہ ایک آدمی کے لیے آپ نے اس کے دل میں عزت پیدا کی, اس کے دل میں اس کا مقام پیدا کیا, رتبہ پیدا کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو فالو نہ کرو, یہ پاسبل نہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ اچھا, لینگویج کی آپ نے بات کی تو یہیں سے ایک مائنڈ میں سوال یہ آ رہا ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جو لینگویج ہے, زبان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری مادری زبان اردو ہے, یا ہمارا جو لٹریچر ہے وہ عربی میں ہے, تو ہمیں انگلش کو سے ذرا دوری اختیار کرنی چاہیے. یا مطلب اگر زبردستی ہم وہ والے الفاظ شامل کرتے ہیں پیرنٹس بچوں کے ساتھ بولتے ہوئے, والدین بچوں کے ساتھ بولتے ہوئے, تو وہ ایسا نہ کریں, یا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پہ جی ہینڈ واش کر کے آؤ, ٹھیک ہے, اس کے بجائے اردو کے الفاظ بولے جائیں. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ مطلب اس سے دور رہ کے ہم اپنی جو شناخت ہے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تاثر درست نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اس ٹائم پہ چونکہ ہم اگر ایون آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, پیرنٹس بول رہے ہیں, پیرنٹس درمیان میں بول رہے ہیں. اسی طرح ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم عربی زبان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, ہے نا. ابھی پچھلے دنوں جب وہ ٹرکش ڈرامے مشہور ہو گئے تھے تو لوگوں نے جو ہے نا وہ معاشرے میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہمیں سننے کو ملے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ یہ عام سی بات ہے کہ آپ جس زبان سے قریب ہوں گے وہ آپ شامل کریں گے. صحیح. اچھا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک زبان کو اتنی آپ ویلیو کر لیں کہ اس کے نتیجے میں باقی ساری چیزوں کو آپ سمجھیں کہ حقیر ہے, یہ بات درست نہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو اگر انگریزی زبان آتی ہے تو اس کا مطلب آپ تعلیم یافتہ ہیں. ہاں, یہ تاثر درست نہیں. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے نا, یعنی جس کو عربی زبان آتی ہے وہ بھی تعلیم اور تربیت, یعنی یہ دوسری انتہا ہے کہ ایک اس کو سمجھا جائے کہ یہی پڑھا لکھا شخص ہے جس کو انگلش آتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب ابھی سمر چل رہا ہے, تو مے بی جب یہ پروگرام اپلوڈ ہو تو شاید ٹائم تھوڑا گزر جائے, تو ایسے میں جو ایک ماڈرن تعلیمی اداروں میں بچے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سلیبس میں تو مختلف شخصیات کو پڑھتے ہیں, تو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنے کے لیے مطلب ان کو سمر میں والدین کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا, سمر میں بھی کر سکتے ہیں. سمر کا تو اچھا خاصا ٹائم ہے آج کل, تو جو ہے نا وہ اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بہت کچھ پلان کیا جا سکتا ہے. اور عام دنوں میں بھی, اور سمر کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی پلان کیا بہت چھٹیاں ہیں. صحیح. اور دیکھیے اس کے اندر جو ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسکول یا قاری صاحب یا مسجد یا مدرسے کے حوالے صرف کر دیا ہے تو وہ کافی ذمہ داری ادا ہوگی. بھئی دیکھیں, اگر مسجد میں یا مدرسے میں جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ ناظرہ قرآن کے لیے جا رہا ہے نا, تو وہاں پہ وہ کوئی فہم کی کلاسز لینے تو نہیں جا رہا بچہ. ٹھیک ہے, تو وہاں اب آپ قاعدہ پڑھا کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہاں, وہ عربی زبان کے قاعدے میں قواعد سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کے بعد وہ قرآن ناظرے سے پڑھ پائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بالکل بیسک کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کلی طور پر ایک مسئلے کو حل کر لیا, تو یہ بات درست نہیں ہے نا. تو اس میں اس سے زیادہ بڑھنے کی, اس سے زیادہ جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم بہت ہی تھوڑا ٹائم روز کی بنیاد پہ ایلوکیٹ کر دیں, ڈیڈیکیٹ کر دیں, تو بہت کچھ ہم بچوں کو دے سکتے ہیں, اور بچے بہت اس سے متاثر ہوتے ہیں.
نیچرلی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. جی الحمدللہ. صحیح ہے. شیخ دوسرا اسکرین کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ یہ اب ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے, اس سے کنارہ کرنا پاسبل نہیں ہے. تو ایسے میں جو ایک ڈوپامین ہے, کیمیکل ہے, وہ ایک مطلب اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اسکرین کے ساتھ, بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی. تو ایسے میں جو آپ نے کیا محسوس کیا ہے اپنے اسکول میں, جو خاص طور پہ وہ بچے جو اسکرین پہ شارٹس دیکھنے کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو خدشات ہیں ریسرچرز کے کہ ان کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے, مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیا یہ جو پریشانی ہے یہ جینون ہے؟ جی شیخ, اس طرح ہے کہ ہمارے پاس نا کوئی تقریباً 3 سال پہلے ایک بچہ آیا. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ نے بہت آنیسٹلی یہ ہمیں بتایا کہ یہ بچہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے اسکرین ٹائم پہ, کیونکہ اس کی والدہ جاب کرتی ہیں. صحیح ہے. کس ایج میں بچہ؟ اور وہ بچے کی اس وقت عمر 4 سال تھی. ٹھیک ہے. 10 سے 12 گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے اسکرین. اور وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایسے اوپر دیکھتا تھا. ہاں, یعنی وہ اس کنڈیشن میں تھا. اچھا, یعنی نارمل بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہا تھا؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا اچھا. اس کی ایک ورچوئل ورلڈ تھی. اچھا. اور وہ جناب اس کے لیے ٹک کے بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, بات کرنا چیلنج تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کھویا رہتا تھا اپنی دنیا میں. اچھا, میں نے ان سے درخواست کی, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پابندی لگاتے ہیں. وہ بچہ اسکول ابھی پڑھنا شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا جی ہم تو پابندی لگاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اسکرین نہیں دیکھے گا. اچھا, آپ یہ پابندی لگاتے ہیں اسکول میں؟ کس کلاس تک, کس گریڈ تک؟ اچھا, اس کے اوپر وہ ہے باقاعدہ, یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کتنی اسکرین دیکھنی ہے, اس کا پورا ایک جو ہم اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں, میرے ہسبینڈ پاکستان میں نہیں ہوتے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے تو میڈ ہے جو اس کو ہینڈل کرتی ہے, اور میڈ بھی جو ہے نا وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل یعنی اس کا دین سے کوئی رغبت نہیں ہے. صحیح. تو وہ تو کھانا کھلانے کے لیے بھی اس کو جو ہے نا وہ فون دکھاتی ہے, نہ روئے بچہ اس کے لیے بھی فون دکھاتی ہے, اور ہر چیز نا, تو اس کی تو اتنا اسکرین ٹائم. ظاہر ہے کہ بچوں کو اسکرین کی طرف لگائیں گے تو اپنے خود بندہ ریلیکس. تو مطلب یہ تو میں نے بہت ہی ایکسٹریم ایگزامپل دی, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ بچے جو 2-3 گھنٹے صرف اگر شارٹس اور ریلس ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں یا کارٹونز ہی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے کنسنٹریٹ کریں, ریڈنگ کریں, کوئی چیز سوچیں, کوئی چیز کھیلیں, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر جو ہے نا وہ گھروں میں سنتے ہوں گے کہ بچہ بور ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں بابا بور ہو رہا ہوں میں. ہاں, میں کیا کروں, میں بور ہو رہا ہوں. بورڈم بہت بڑا ایشو ہے آج کل نا یہ, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اوور ایکسپلائٹ کر دیا ہے نا, اور اس سے باہر واپس لانے کے لیے ڈیٹاکس کرنا پڑے گا, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے آپ کو وقت جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ دینا پڑتا ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو سر جس طرح آپ نے بات کی اسکرین ٹائم کی کہ 10 سے 12 گھنٹے تھا, تو ایسے میں کیا سلوشن کیا ہے, کیا اسکرین سے مکمل دوری یا مطلب ایک مخصوص اچھا, اب ہم نے پھر اس کو کیا کیا کہ گریجولی کٹ ڈاؤن کیا. سب سے پہلے تو وہ اسکول آنے لگا تو اس کا وہ وہاں پہ سلیش لگ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو تقریباً 6-7 گھنٹے اس کے پاس اسکرین سے دور ہو گیا. اسکرین سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کس کو کھانا کھلاتے وقت بالکل نہیں کرنا, رات کو سونے سے پہلے بالکل اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہے وہ جتنا بھی کہے یا جی 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 صحیح. اچھا, وہ کیا ہوا کہ اصول بنانے شروع کر دیا نا, پہلے کوئی اصول نہیں تھا. اچھا, بچوں کو اگر آپ اصول بتاتے جائیں تو وہ اس کو مانتے جاتے ہیں. اچھا, مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اصول نہیں دیا, یعنی مثال کے طور پہ کہ میرا فون پڑا ہوا ہے اور میری اہلیہ کا فون پڑا ہوا ہے, تو بچے میرا فون نہیں اٹھاتے. ان کو پتا کہ میرا فون نہیں اٹھانا, یہ اصول ہے. یہ اصول ان کو پتہ لگ گیا, ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. میرا فون نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. ماں کا فون اٹھا لیتے. صحیح ہے. یہ بھی اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ والدہ کا اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصول نہیں ہے, مطلب ان کے پاس ایزی وے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کو اٹھا لیتے ہیں, انہوں نے وہ اصول سمجھ لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سولوشن کیا ہے, یعنی اسکرین سے مکمل دوری؟ اچھا دیکھیے, تو بچے کا بتا دیں, آپ بات پوری کر لیں بچے کے حوالے سے. آئیڈیل یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ آپ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے
اگر اسکرین دے. میں اسکرین کے استعمال میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ اس پہ قرآن سنا دیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے سنانا ہی ہے صحیح ہے تو قرآن سنا دیں, ہاں ٹھیک ہے. تو بچے کو کیا ہے, ایک دفعہ بہت ہی چھوٹی عمر سے قرآن سننے کی عادت پیدا ہو جائے گی. اچھا, اور وہ اس کو ایسوسیٹ کرے گا اس اسکرین کو قرآن کے ساتھ, بجائے اس کے کہ وہ یہ ایسوسیٹ کر رہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ میوزک آئے گا, لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ صحیح ہے, وہ تبھی شیخ پاسبل ہے نا کہ وہ شروع سے اس کو اس کا عادی بنایا جائے. بٹ اگر اس کا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے کارٹونز دیکھنے سے, تو وہ تو جو ہے نا وہ بھاگ کے کہے گا جی کارٹون لگائیں, تو اس کو تو مزہ ہی نہیں ہے. وہ جو بورڈم کی آپ نے بات کی, تو اس کو تو کارٹون کے علاوہ دیکھیں وہ یہ سب چیزیں ہیں ایکسپوجر سے. صحیح ہے. اگر بچہ ایکسپوز ہوگا پھر اس کو ڈیٹاکس کرنا یا واپس لانے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ ہے کہ جی آپ نے ایکسپوز شروع سے, چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ اس طرح سے لے کے چلیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو پھر کوئی مسئلہ اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا. لیکن جہاں آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی پھر کریکٹیو میجرز اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل وہ کہتے ہیں جی ہم نے بین لگایا ہوا ہے اسکرین پہ نا بچوں کے لیے, جب تک کہ وہ 10 سال کے 15 سال کے نہیں ہوتے. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی خیر. صحیح. اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی, تو یہ بہت بڑی خیر ہے. صحیح, یقیناً بہت بڑی خیر. لیکن یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز زندگی میں مس نہیں کر رہا. صحیح. اگر یعنی اس کی زندگی میں اسکرین نہیں ہوگی تو اس نے کچھ مس نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کہیں پیچھے رہ جائے گا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے آج کل جتنی ان کی فاسٹ لرننگ ہے اور ایکسیسیبلٹی ہے اور جتنے کوئکلی وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو اس میں تو ہمیں بالکل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ ہمارے اسکول میں, ہر اسکول میں کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے. ہمارے اسکول میں کمپیوٹر سکھانے کا کوئی رواج نہیں ہے. اچھا, نہیں سکھایا جاتا. ٹھیک ہے. تو وہ والدین بعض دفعہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر نہیں سکھاتے, تو پھر میں ان سے کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ آپ کا فون استعمال کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کر لیتے ہیں. میں نے کہا آپ نے ان کی کلاسز لی ہیں فون سکھانے کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. صحیح. تو ٹیکنالوجی از ان دا ایئر. صحیح ہے, وہ خود لرن کرے گا اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بالکل اسکرین سے دوری, آپ نے کہا کہ یہ تو سب سے اچھی بات ہے. بٹ اگر جو ہے نا مجبوری ہو یا مطلب بچے کو موبائل فون دینا ہو یا وہ یوز کرنا چاہ رہا ہے, تو ایک بچے کو کتنا ٹائم ایک دن میں گزار لینا چاہیے؟ جی دیکھیں, جیسے بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسکرین دے رہے ہیں نا, تو بہت دفعہ جو نقصان ہوتا ہے, پیرنٹس جو ہے نا اتنا زیادہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. صحیح. تو سلولی گریجولی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکرین خود سے استعمال کرنے لگتا ہے. اچھا, جب تک بچے میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا نہیں کی تو کیا آپ وہ دے سکتے ہیں اسے؟ صحیح. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو گئی تو پھر ضرور جو ہے نا وہ آپ اس بچے کو پکڑا دیں کہ جی ٹھیک ہے, اب اس کا کانشیس جو ہے نا وہ اتنا, اور اس کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو گیا ہے کہ یہ اس سے بچ جائے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی والی بات ہے جو ابھی سچویشن ہے نا. صحیح ہے. کیونکہ اتنا کانٹینٹ ہے کہ آپ یعنی شعوری طور پر کانشیسلی زندگی گزارتے ہوئے آپ سلپ ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر کے سامنے سے گزرتا ہے, تو آپ اس بچے سے یہ توقع کریں گے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, کیسے ہوگا؟ صحیح. تو میں پھر اسی کو دوبارہ سے ریٹریٹ کروں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے نا وہ منیمل ٹائم اسکرین کے ساتھ ہو. صحیح ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں, آپ پوئمس یاد کرانا چاہتے ہیں, اناشید یاد کرانا چاہتے ہیں, آپ قرآن سنانا چاہتے ہیں, تو وہ ڈاؤن لوڈڈ مٹیریل موجود ہو, آپ کی اپنی ایک کلیکشن ہو, گیلری ہو, جس سے آپ بچے کو جو ہے نا وہ استفادہ کرا سکیں. پہلے سے آپ نے اس کو اسکرین کیا ہو. اس سے بہت اہم, بہت بہتر حل یہ ہے کہ آپ بچے کو بک ریڈنگ پہ شروع کریں. ہیبٹس جو ڈیولپ کرنی ہے اس میں بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے, اس میں اسٹوری ٹائم کی ہیبٹ ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ اس قسم کے اور دوسرے جو ہے نا وہ ہاتھ سے کچھ کام کرنا, بلاکس سے کچھ چیزیں بنانا, کوئی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بچے میں اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو دی جائیں جس سے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. اچھا شیخ, مطلب اسکرین کے حوالے سے
آج کی دانش جو باتیں کہتی ہے کہ اس میں یہ سپوز جو ہے نا وہ ہارمفل ہیں یہ چیزیں، اور کل کو کوئی دوسری ریسرچ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے فون استعمال کرنا وہ اس میں نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیند میں خلل آتا ہے، نیند خراب ہوتی ہے، لیکن جدید ریسرچ اس سے مختلف بات کر رہی ہے۔ تو اگر مطلب آج ہم بچوں کے حوالے سے اسکرین کے تناظر میں کوئی سختی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی دوسری ریسرچ آ جائے، سپوز وہ بولے جی جو شارٹس ہیں آج کل کو کوئی دوسری بات کر دیتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے اس کے اوپر کسی سے بات ہو رہی تھی کہ شارٹس یا ریلز یا کوئی بھی اس طرح کا ویژولس بہت تیزی سے جب گزرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، آئیڈیاز جو ہے نا وہ ایسے فلو کرتے ہیں جیسے مطلب بارش کے قطرے آ رہے ہیں، بٹ یو لوز ڈیپ تھنکنگ، ٹھیک ہے، کیوں اتنی تیزی سے اتنے سارے آئیڈیاز کے فلو پہ آپ اتنے ڈیپلی کام نہیں کر سکتے، تو آپ کیا ہے ان نوئنگلی اور ان انٹینشنلی آپ سپرفیشیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سطحی اپروچ آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو، یعنی وہ چیزیں ہمارے سب کانشیس کا حصہ نہیں بنتی ہیں۔ جی بالکل، آپ اس کے اوپر مزید غور ہی نہیں کرتے نا، کیونکہ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک، آپ بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، آپ نے وہ بھی دیکھ لیا، آپ کی جو بریتھ ہے وہ تو بہت شاید زیادہ ہو گئی، لیکن جو ڈیپتھ ہے وہ منیمل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اٹس ناٹ دا میٹر آف ریسرچ، اور میں ویسٹرن اپروچ کے اوپر زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے، لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اچھا اگر آپ بچے کو سوچنا سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اس کو تنہائی چاہیے، اس کے لیے اس کو فرصت چاہیے، اس کے لیے اس کو بور ہونا چاہیے، ورنہ وہ سوچے گا نہیں، یعنی اس کو بور ہونے دیں۔ جی ضرور، اس کو سمجھائیں گے بورنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تنہا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، لازمی جو ہے نا وہ ہر وقت انجوائے کرنا ضروری نہیں ہے، جی زندگی جو ہے نا وہ انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ہاں اس میں انجوائے کرنا تو کرنا چاہیے، وہ غلط نہیں ہے، ہاں غلط نہیں ہے، لیکن وہ اس کی لمٹ ہے۔ جی تو بچوں کے مطلب اسکرین کا ایڈکٹ ہونے میں سب سے بڑا قصوروار کون ہے آپ سمجھتے ہیں؟ والدین، صحیح، والدین، اور والدین میں بھی والدہ زیادہ قصوروار ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کئی دفعہ کام میں مصروف ہوتی ہے اگر وہ ہاؤس وائف ہیں، اور جو والد صاحب ہیں جب وہ گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ کافی سارا ٹائم اسکرین پہ گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا وہ موبائل کی اسکرین ہو۔ اس میں 3-4 لیولز ہیں، ٹھیک ہے، ایک لیول تو وہ ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کنوینئنس ٹریپ، جس میں والدہ کو قصوروار کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا کہ بچہ رویا تو اس کو جو ہے نا وہ اپنے فون دے دیا، میری جان چھوٹے ہیں، جی بالکل صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو کھانا کھلانا ہے تو فون پہ کچھ لگا دیا، اب اس کو کھانا کھلانا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو کنوینئنس ٹریپ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے ماڈلنگ کا، کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں بھی فون پہ کچھ دیکھ رہی ہیں اور والد صاحب بھی فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو بچہ کہہ رہا ہے اچھا یہی زندگی ہوتی ہے، یہی زندگی، یہی اس نے سامنے یہی دیکھا، دیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسرا جو ہے وہ پھر اس میں جو اس سے اگلا لیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے عادت ایک بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا میرے لیے بھی یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا میرے والدین کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، میں اتنا وقت اپنی زندگی کا اس پہ صرف کر سکتا ہوں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں انٹرٹین ہو رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھنا چاہیے، انٹرٹین ہونا چاہیے۔ یہاں سے وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ فل ٹائم مستی، فل ٹائم فن ہے، یعنی وہ لائف کا حصہ ہے، یعنی وہ لائف کا حصہ ہے، جس طرح نہیں ایک تو ہے نا کہ لائف کا حصہ ہے، ایک ہے کہ زندگی ہے ہی فن کا نام، صحیح، ٹھیک ہے نا، بورڈم نہیں ہے زندگی میں، بورڈم نام کی چیز نہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہو گیا تو غلط ہو رہا ہے، غلط ہو، دور کرنا ہے اس کو، اس سے ہمیں ڈپریشن ہوگا، اس سے ہمیں انزائٹی ہوگی، اس سے ہم پریشان ہوں گے، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے اتنا زیادہ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا تو پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر تو اس طرح یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں جو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو یعنی جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ اگر بچے کو اسکرین دیکھنی بھی ہو تو اس کو تھوڑی سی رائٹ ڈائریکشن دی جائے, اس کو جو لرننگ والی چیزیں ہیں اس طرف لگایا جائے, جو خیر والی چیزیں ہیں اگر وہ دیکھ بھی لے تو ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیزیں دیکھے تاکہ اس کے لیے وہ باعث خیر ہوں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جی کہ اسٹوری ٹائم ہونا چاہیے. ہاں, اسٹوری ٹائم میں والدہ جو ہے نا وہ اسٹوری نہیں بنا پا رہی یا نہیں سنا پا رہی, ٹھیک ہے, یا وہ بک دیکھ کے اسٹوری پڑھ رہی ہیں تو ان کو اس کے اندر بچہ جو ہے نا اتنا انگیج نہیں ہو رہا. ویسے ہوتا ہے بچہ جس طرح سے آپ بچے کو رکھتے ہیں نا ویسے وہ چل پڑتا ہے. صحیح ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل یعنی مطلب کئی طرح کے بچوں کے اوپر ہم نے تجربات کیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو بچے عموماً جس ماحول میں آپ ان کو رکھتے ہیں اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ نہ کریں. کوشش پھر بار بار میں یہ اسی بات پہ جو ہے نا ایمفسائز کروں گا, کوشش کریں کہ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اسکولنگ سسٹم آپ کا بھی ہے, آپ ایک ویژن ہوگا آپ کا, آپ نے اسٹارٹ کیا, تو فرق کیا ہے عام اسکول سے ایک جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے, دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, فرق کیا ہے, اور یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی اثرات ہیں, کچھ بینیفٹس ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہے ورسز اسلامک اسکولنگ سسٹم, میں جنرل اسلامک اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں. جنرل کر رہے ہیں, صحیح, پرٹیکولرلی دین اسکولنگ سسٹم میں جنرل بات کر رہا ہوں. صحیح صحیح. اس میں یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس میں کم از کم فائدہ ہے اور جو کہ ایک بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں ماحول جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی بہتر ملتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک. صحیح ہے. اچھا, اسلام کے نام پہ اگر کسی نے بھی اسکول شروع کیا ہے تو وہ وہاں پہ کوشش یہ کرے گا کہ ایسی چیزیں نہ ہوں جو دین کے خلاف جاتی ہوں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بالکل ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرے گا, ایسی ایکٹیویٹیز کو, ایسے ایونٹس کو, ایسے شناخت کو, ایسے کردار کو وہ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. کیونکہ جو پیرنٹس ہیں وہ مطلب انہوں نے کسی وجہ سے وہاں داخل کروایا. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک بڑی خیر ہے کہ جی آپ کو ماحول بھی مل گیا. تو پھر اس میں کریکولم میں, نصاب میں بھی فرق ہوتا ہے کوئی؟ اچھا, نصاب میں جو ہے نا جی وہ فرق خاص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسلامک اسکولز میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی میٹرک سسٹم اسکول ہے تو وہ میٹرک کا نصاب پڑھا رہا ہے, تو وہی کتابیں ہوں گی جو بورڈ سے اپرووڈ پبلشرز ہیں, انہی کی بکس ہوں گی جو کہ جنرلی استعمال ہوتی ہیں. تو کچھ ایڈیشنل کانٹینٹ ہوگا, یعنی اسلامیات پلس کی صورت میں, یا قاعدہ ہے, ناظرہ ہے, اس کے علاوہ حفظ ہے. اس تو جو پڑھانے والے ہیں ہاں ان کا فرق, وہ فرق ہوتا ہے. وہ فرق, صحیح صحیح. پڑھانے والے کا فرق ایک بڑا فرق ہوتا ہے, کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوشش یہ کرتے ہیں لوگ کہ کچھ نہ کچھ دیندار لوگ شامل ہوں. صحیح ہے. جو وہ جب پڑھا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو بڑا فرق ہوتا ہے اسلامک اسکولس میں, وہ لیسن پلانس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سیم بکس ڈفرینٹ لیسن پلانس. اچھا, وہ جو لیسن پلانس ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کر رہے ہیں, کیسے اس کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیسے اس کے پرسپیکٹیوز بن رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کسی ایسے ایونٹ کا تذکرہ آیا ہے کسی انگلش کی بک میں جو کہ اسلام سے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں ٹیچر ظاہری بات ہے کہ اس کو گائیڈ کرے گی. صحیح ہے, صحیح ہے, کہ اچھا یہ ایونٹ ہوتا ہے, ویسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ صحیح تصور ہے, یہ صحیح تصور. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ ایوولوشن, تھیوری آف ایوولوشن جو ہے, جب اس کی اگر تذکرہ آئے گا سائنس میں تو وہ رائٹ کانٹیکسٹ میں, اسلامی تناظر میں اس کو, اسلامی تناظر میں اس کو ظاہری بات ہے کہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا کہ بچے کے پاس رانگ کے ساتھ رائٹ انفارمیشن بھی جاری ہوگی, جس میں وہ بچہ اپنا پرسپیکٹیو رائٹلی ڈیولپ کر سکے گا انشاءاللہ. اچھا, والدین کے سامنے میں بھی یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہو کہ کئی دفعہ بچہ جو ہے نا کچھ مخصوص چیزیں پڑھنے کے بعد وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. کیا یہ پریشانی درست ہے, یا مطلب کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک بچہ زیادہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہو جو کہ ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایکسٹریم ہے نا وہ ہے سیکولر سائٹ. اچھا, وہ نان ریلیجیس سائڈ پہ بچے زیادہ جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو
ریلیجیس آئیڈینٹی یا مذہبی طرز پہ یا اس طرف جا رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ والی ایکسٹریم جو ہے از مور پاپولر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. یعنی وہ زیادہ ڈینجرس ہے. جی وہ زیادہ ڈینجرس ہے. ظاہری بات ہے دیکھیں انسان کے لیے جو ہے نا وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپورٹ سسٹم ڈیزائن کیا ہے نا, بیچارہ انسان اس کو چھوڑ کے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی توپ چلا لوں گا, ہے نا. تو وہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ایک ایسا مربوط سسٹم موجود ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں جی لوں گا, نہیں چاہیے مجھے. ہاں یہ بڑی عجیب ایکسٹریم ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ ہمیں اب نظر آنے لگی. یعنی وہ مذہب سے دوری کی آپ بات, مذہب کے بغیر. جی مذہب کے بغیر. تو مطلب جو بچے جو کنونشنل سکولنگ سسٹم ہے وہاں پڑھ رہے ہیں بچے, تو آپ کے خیال میں وہ پیرنٹس وہ کیا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی. ان کے پاس ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں, اور جو ہے نا جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا سمر کیمپس کا. سمر کیمپس میں ایسے سمر کیمپس جو ہے نا وہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے بچہ جو گیپس ہیں اس کے لرننگ گیپس ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے, اس کو زندگی میں جو ہے نا وہ معلومات بھی ہونی چاہیے جو کہ اس کے نہ صرف اس زندگی میں کام آئے گی افیکٹو مسلمان بنانے کے لیے, بلکہ آخرت میں بھی اس کو کام آئے گی. تو ان ایریاز میں آپ اپنی سمر بریک کو, ونٹر بریکس کو, ویکینڈس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس میں ایک پریشانی کا ایلیمنٹ ہوگا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص انوائرمنٹ ہے ہر جگہ کا. اب وہ خاص انوائرمنٹ میں آپ کو ایک ڈیزائرز اور ڈاؤٹس کی ایک دنیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ دنیا جو ہے وہ یقین کی ہے. ٹھیک ہے. اور ضرورتوں کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دو الگ الگ دنیاؤں میں اس کو بیلنس کرنا سکھانا پڑے گا. تو پھر آپ بچوں کو یعنی بتاتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت بکری کے جی بچے مرے ہوئے بچے کی طرح. دیکھیں اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کیا ہے کہ انسان میں ایک نیچرلی دیکھیں نا انسان کی دشمنی تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے. ایسی ہے. اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تو اس کو چیلنج مل چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ ساتھ میں بھیجا. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ اب والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سپورٹ سسٹم سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو اس کی دشمنی میں جو ہے نا وہ جینے دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور لاوارث چھوڑ دیں. نہیں تو ہمارے عثمان طفیل صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو رچ پرسن ہونا چاہیے. سیرت سے ہمیں بہت ساری مطلب ایسی مثالیں ملتی ہیں صحابہ کی سیرت سے بھی کہ رچ پرسن ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نہیں میں نے خدا نخواستہ جو ہے نا وہ دیکھیں زہد ہونا اور امیری ہونا یہ دو الگ الگ باتیں, الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے. آپ بہت مالدار ہو کے بھی جو ہے نا وہ زہد ایک بندہ زہد اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہو لیکن وہ مال یہاں پہ نہ بیٹھا ہوا ہو, دل میں نہ ہو, وہ آپ کے ہاتھوں میں ہو. اگر آپ کے پاس مال ہو تو وہ ہاتھوں میں ہو, یعنی یہاں دل میں نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فضل بیان کیا. صحیح. بالکل صحیح. اللہ کا فضل ہے تو اس کو تو بالکل ہونا چاہیے, جتنا ہو کم ہے, حلال طریقے سے. ہاں حلال طریقے سے. بالکل صحیح ہے. تو والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے غلطیاں اگر کر رہے ہیں تو کون سی 3 غلطیاں آپ سمجھتے ہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ہمارے اوور آل معاشرے میں جو ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ ویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم اپروچ نہیں. صحیح ہے. بہت ہی ڈے ٹو ڈے میں جیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی شارٹ ٹرم اپروچ ہے, آج یہ مہینہ 2 مہینے, سال 2 سال 5 سال, ہم بہت یعنی ہم ایک مائل سٹون سیٹ کرتے ہیں کہ جی میری کوئی ڈگری ہو جائے بچے کے لیے, اور بچے اس کے بعد پھر اس کا مائل سٹون اگلا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی شادی ہو جائے, پھر اگلا مائل سٹون یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے ہو جائیں, پھر اب اس کا مائل سٹون اگلا یہ ہوتا ہے کہ میرا الگ سے گھر ہو جائے, پھر اگلا مائل سٹون یا گاڑی پہلے آ گئی پھر گھر آ گیا, پھر اب بچوں کی شادیاں ہو جائیں, اب چلو حج پہ چلے جاتے ہیں, اب ٹائم پورا ہو گیا چلو آگے. یعنی ہماری بالعموم جو زندگی ہے نا وہ بہت ہی کوتاہ نظری پہ
جو ہے نا وہ گزرتی ہے. کوئی بڑا سوچنا یا بڑا ویژن اور لانگ ٹرم سوچنا, لانگ ٹرم ویژن, وہ تو یہ پہلی جو اچھا جب میرا اپنا نہیں ہوگا تو میں بچوں میں کیسے ڈیولپ, بچوں کا بھی نہیں ہوگا, بچوں کا بھی. تو پہلی جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے. اور لانگ ٹرم ویژن آخرت سینٹرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس دنیا کا بھی سوچتے ہیں ہاں اور آخرت کا بھی, پریورٹی آخرت ہی ہے, وداؤٹ کمپرومائزنگ آخرت, گیٹ ایز مچ دنیا ایز یو کین. اوکے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا جی, اس کے اندر تو اس کو تو لے کے چلنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, جب ویژن نہیں ہوگا تو اسٹریٹجی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور آئیڈینٹی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو تین میجر جو غلطیاں ہیں نا جی, ویسے تو اس کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن یہ نا موٹی بات اگر کریں تو وہ یہ ہے جہاں پہ تو جو آپ نے ویژن کا تذکرہ کیا, اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں ڈیٹیل سے, یا کوئی مختصر اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیسے ایک والدین ویژنری ہو سکتے ہیں, یہ ویژن بنا سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو مختصر بتا دیں, ادروائز ہم اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے. ایک بڑا موضوع ہے جی, بڑا لمبا موضوع ہے, اس پہ ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ایک غلطی کا تذکرہ کیا, یا وہ دوسری یعنی ایک ویژن ہے, پھر اس کی اسٹریٹجی ہے, پھر اس کی جو ہے نا وہ آئیڈینٹی ہے. صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں نا, جب تک آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے, آپ چیزوں کو کس طرح سے ڈھال رہے ہیں, یعنی میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, میں کیا کروں گا, جب میں زندگی سے جاؤں گا تو میں نے کیا حاصل کر لیا ہوگا, میں نے کیا دنیا میں فائدہ حاصل کیا ہوگا یا دوسروں تک پہنچایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب ہم بالکل آئسولیشن میں جیتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب ان سوالوں کے جواب بالعموم معاشرے میں لوگ جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب جو ابھی ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے یا یونیورسٹی سسٹم ہے, اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, بچیاں پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اس تعلیمی نظام سے گزرتے ہیں, پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ چونکہ اب پڑھا ہے تو اب جاب بھی کرنی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ گرلز کے حوالے سے, کہ یا تو یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام سے ان کو گزارا ہی نہ جائے, ٹھیک ہے, اگر نہ گزارا جائے تو دوسری آپشن کیا ہے ہمارے پاس, اور اگر گزارا جائے تو پھر بات آتی ہے جاب کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے کیا صحیح درست بات ہے؟ ڈیفیکلٹ کویسچن. اچھا, اس طرح ہے کہ دیکھیے, بنیادی طور پر اسلامی معاشرے میں عورت کی ذمہ داری فائنینسز نہیں, مرد کی ہے, مرد کی ذمہ داری ہر حالت میں مرد کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو, شوہر کی صورت میں ہو, بیٹے کی صورت میں ہو. تو بنیادی ذمہ داری عورت کی نہیں. کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ خواتین کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمیں معاشرے میں بچیوں کو تعلیم اور تربیت کے نظام سے گزارنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, اور ان کو اس قابل کرنا چاہیے. جیسے میڈیسن ہے, یعنی ڈاکٹرز ہونے چاہیے معاشرے میں, موجود ہونے چاہیے. اسی طرح اور بچیوں کو تعلیم و تربیت کا سلسلہ دینے کے لیے ٹیچر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح دوسرے پروفیشنز ہیں جو کہ ضرور ہونی چاہیے, یعنی بچیاں کو ضرور ہمیں تعلیم دینی چاہیے, پڑھانا چاہیے, سکھانا چاہیے, تاکہ ایک اور جو بڑی ذمہ داری ہے یعنی والدہ کی, وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو سکھانا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی بچے جو ہے نا وہ ٹیوشن پہ جائیں, ہاں, اس کے بجائے اگر والدہ خود جو ہے اتنی کمپیٹنٹ ہے, اتنی سمجھدار ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ اسکل سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, تو وہ اگلی جنریشن کو بہت اچھا ریز کر سکتی ہے. صحیح ہے. اس کے لیے بھی اس کو جو ہے نا وہ سیکھنا پڑنا چاہیے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ یونیورسٹی کی جگہ والدہ کو ریپلیس کر دیں, لیکن یہ کہ جو بیسکس ہیں, اور خاص طور پہ جو یعنی پرائمری ایئرز ہیں یا سیکنڈری ایئرز ہیں, اس کے اندر والدہ بہت اچھی سپورٹ جو ہے وہ بچوں کو دے سکتی ہے. اگر ہم آج کی بچیوں کو تیار نہیں کریں گے, کل کی وہ والدہ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہ سپورٹ سسٹم ڈیوائس کرنا مشکل ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں ضرور سکھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے. تو شیخ, آخر میں والدین کے حوالے سے کوئی آپ میسیج, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنی محبت آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی کیجیے دین سیکھنے کے لیے, پہلی بات.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی محبت آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ ضرور غور کیجئے کہ آپ اس محبت میں اس بچے کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا اس سے دور کر رہے ہیں. واہ زبردست. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کیجئے. جزاک اللہ خیر. صحیح ہے. یعنی ان کے ساتھ محبت ظاہر ہر والدہ کو ہوتی ہے, تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مطلب ان کا نتیجہ کیا نکل, اس محبت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. وہ مطلب ہمیشہ کی راحت و آرام کی طرف جا رہے ہیں یا پریشانیوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو شیخ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری اس ڈسکشن کو بھی باعث خیر بنائے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہم اپنے گیسٹ جو مصطفیٰ قیوم صاحب ہیں, ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.